تھا۔ اس کے آگے آج ہمارا سبق ہے سورۃ الزلزال کی آیت نمبر 6، 7 اور 8۔ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر مدینہ میں نازل ہوئی تھی۔ تو اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں فَيَوْمَئِذٍ يَصْدُرُ النَّاسُ، اس دن یصدر واپس لوٹیں گے، یصدر الناس لوگ، اشتاتن الگ الگ ہو کر، الگ الگ ہو کر، لیروا تاکہ وہ دکھائے جائیں، تاکہ وہ دکھائے جائیں، اعمالہم اپنے اعمال۔ اس دن واپس لوٹیں گے لوگ الگ الگ ہو کر تاکہ وہ دکھائے جائیں اپنے اعمال۔ فمن پھر جو یعمل کرے گا، عمل کرے گا، مثقال ذرۃ ایک ذرہ برابر، ایک ذرے کے برابر، ایک ذرہ برابر بھی جو کوئی عمل کرے گا، خیرن نیکی کا، کسی بھی نیکی کا، خیرن کسی بھی نیکی کا، یرہ وہ اس نیکی کو دیکھ لے گا، وہ اس نیکی کو دیکھ لے گا، وَمَن يَعْمَلْ اور جو کرے گا، اور جو کرے گا، مثقال ذرۃ ایک ذرہ برابر، شرًا برائی، یرہ وہ اسے دیکھ لے گا، وہ اسے دیکھ لے گا۔ کتنا صاف شفاف اللہ کا قرآن ہمیں پیغام دیتا ہے۔ یہ قرآن کا پیغام ہے، میرے بیٹوں، میرے بچوں، اچھی طرح اس بات کو سمجھ لو۔ یہ جو اللہ نے تمہیں موقع دیا ہے نا، یہاں قرآن کو سیکھنا، پڑھنا، زبانی یاد کرنا، احادیث کو سیکھنا، دعائیں یاد کرنا اور اس کو سمجھنا، یہ شاید دوبارہ زندگی میں تمہیں موقع نہ ملے۔ اگر اس بات کو سمجھنا چاہتے ہو تو دیکھ لو، عبد الرحمٰن ابھی گیا ہے نا، کیا اسے موقع مل رہا ہے پڑھنے کا؟ عبداللہ ساجد گیا ہے۔ کتنے ایسے ہیں آپ یہاں رہ کے نہیں پڑھنا چاہتے، یہاں کوئی کام بھی نہیں ہے آپ کو، صرف پڑھنا ہی پڑھنا ہے آپ نے، اور پڑھتے نہیں ہیں۔ تو جب آپ واپس گھروں میں چلے جائیں گے، دوسرے کاموں میں ساتھ مشغول ہو جائیں گے، پھر کتنا مشکل ہوگا، پھر کیا حالات بنیں گے۔ اللہ اکبر، لمحہ فکریہ ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہ جو بات کہی ہے، یومئذ یصدر الناس، اس دن لوگ الگ الگ ہو کر واپس لوٹیں گے تاکہ انہیں ان کے اعمال دکھائے جائیں، انہیں ان کے اعمال دکھائے جائیں۔ اللہ اکبر۔ واپس لوٹنے سے مراد یہ ہے کہ جب قبروں سے واپس اٹھائے جائیں گے، کیونکہ زمین تو سب کچھ باہر نکال دے گی، زمین سب کچھ باہر اپنا بوجھ باہر نکال دے گی، پرند چرند، کیڑے مکوڑے، حیوانات، جمادات، دات، قیمتی داتیں، سونا چاندی، جو کچھ اللہ نے زمین میں رکھا ہے، انسان سمیت ہر شے باہر نکل آئے گی، ہر شے باہر۔ وہ زمین اس طرح کا منظر پیش کر رہی ہوگی کہ خون خوار جانور، سانپ، ٹھوئے، زہریلے، یہ کیڑے مکوڑے، حشرات الارض بھی زمین پر ہوں گے اور انسان بھی زمین پر ہوگا۔ اور ہو کیا رہا ہے؟ اللہ کے دربار میں، محشر کے دربار میں ان کو جمع کیا جا رہا ہے، محشر کے دربار میں ان کو جمع کیا جا رہا ہے۔ میں اور آپ اسی طرح ہوں گے، یقین کر لو، ایسے ہی ہونا ہے جیسے اللہ نے قرآن میں بیان کر دیا۔ کوئی اس سے جان نہیں چھڑا سکتا، کوئی یہ نہیں کہہ سکتا کہ میں معذور ہوں، میں بوڑھا ہوں، میں بیمار ہوں، کچھ نہیں، کسی کا کوئی بس نہیں ہے، سب نے اٹھنا ہی اٹھنا ہے قبروں سے۔ وَنُفِخَ فِي الصُّورِ فَصَعِقَ مَن فِي السَّمَاوَاتِ وَمَن فِي الْأَرْضِ إِلَّا مَن شَاءَ اللَّهُ ثُمَّ نُفِخَ فِيهِ أُخْرَى۔
جب دوسری بار سور پھونکا جائے گا فَإِذَا هُمْ قِيَامٌ يَنظُرُونَ، پس اچانک پھر ہم اٹھ کر دیکھنا شروع کر دیں گے اور حیران رہ جائیں گے یہ کیا ہوا ہے، قبروں سے باہر نکل آئیں گے۔ اور حالات کیا ہوں گے؟ حالات یہ ہوں گے کسی کے جسم پر کوئی کپڑا نہیں ہوگا، کہیں کوئی یہ سوچ رہا ہو اچھا میں پیسے جوڑ کے تے نال لے آئیں گا تو اتنے نال لے کے نکلا، ایسے نہیں ہوگا۔ جو ظلم و زیادتی، لوگوں کا مال ناحق چھینا ہوگا، قبضہ کیا ہوا ہوگا، بہن بھائیوں کا حق کھایا ہوا ہوگا، ہیں بھائی جو بہنوں کے حق نہیں دیتے، جو ماں باپ اپنی اولاد میں برابری نہیں کرتے، یہ سب کچھ اس دنیا میں رہ جانا ہے اور وہاں خالی ہاتھ، جسم پر کپڑے بھی نہیں ہونے۔ اللہ اکبر۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ فرمایا جب دوبارہ قیامت کے لیے، محشر کے میدان کے لیے انسانوں کو کھڑا کیا جائے گا، زندہ کیا جائے گا، تو ان کے جسموں پر کوئی کپڑا نہیں ہوگا۔ تو اماں جی عائشہ ام المؤمنین سیدہ حضرت عائشہ بنت ابی بکر رضی اللہ تعالی عنہما کہتی ہیں اللہ کے رسول لوگ بغیر کپڑوں کے ہوں گے، ننگے ہوں گے؟ کہا ہاں۔ کہا مرد اور عورتیں؟ کہا ہاں۔ کہا کیا وہ ایک دوسرے کو دیکھیں گے نہیں؟ کہا اے عائش محشر کے میدان کی سختی اتنی ہوگی، نفسا نفسی کا عالم ہوگا، کوئی کسی کی طرف دیکھ ہی نہیں سکے گا۔ اور قرآن کریم نے اس منظر کو بیان کیا، کہا مہطعین مقنعی رؤوسہم لا یرتد الیہم طرفہم وافئدتہم ہوا۔ اللہ نے کہا ہے ان کی گردنیں مہطعین مقنعی رؤوسہم، سر تو ایسے جھکے ہوئے ہوں گے اور نظریں ان کی ایسے اٹھی ہوئی ہوں گی، سر ایسے جھکا ہوا ہو اور نظریں اوپر کی طرف ہوں۔ لا یرتد الیہم، نہ اپنی طرف نظر آئے واپس، نہ دائیں نہ بائیں، نہ بندہ آنکھ ایک مرتبہ بھی آنکھ جھپٹ کے بس وہ ٹکٹکی لگا کر ایسے دیکھ رہا ہے محشر کے میدان کی طرف جمع ہونے کے لیے، اسے کیا خبر میرے ساتھ جو ہے اس نے کپڑا پہنا یا نہیں پہنا۔ وافئدتہم ہوا، اور حالت یہ ہوگی دل ڈرا ہوا ہوگا، اڑے ہوئے ہوش ہوں گے، کسی کا دل ثابت نہیں ہوگا۔ یہ میدان محشر کے حالات ہیں۔ اور یہاں اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں؟ اللہ اکبر۔ حساب کے لیے میدان محشر میں اللہ کے حضور واپس لوٹیں گے، قبروں میں، یعنی اعمالہم یصدروا، واپس لوٹیں گے، یعنی قبروں میں گئے تھے، اب وہاں سے حساب کے لیے میدان محشر میں اللہ کے حضور واپس لوٹیں گے۔ جیسے کہ اللہ تعالیٰ نے دوسرے مقام پر سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 18 میں ارشاد فرمایا ہے ثم یمیتکم، پھر ہم ان کو ماریں گے، ثم یحییکم، پھر ہم تمہیں دوبارہ زندہ کریں گے، ثم الیہ ترجعون، پھر تمہیں اپنے رب کی طرف لوٹ کر جانا ہے۔ یہ اس بات کی دلیل ہے کہ دوبارہ ہم زندہ کیے جائیں گے اور اپنے رب کی طرف اٹھائے جائیں گے۔ اللہ اکبر، اپنے رب کی طرف اٹھائے جائیں گے۔ اور اللہ تعالیٰ نے جو یہاں فرمایا اشتاتاً، الگ الگ، لیروا اعمالہم، تاکہ وہ دکھائے جائیں اپنے اعمال، اپنے عمل۔ اللہ اکبر، مطلب یہ ہے کہ ہر شخص اکیلا اکیلا اللہ تعالیٰ کے سامنے جواب دہ ہوگا۔ یہاں کیا ہوتا ہے اگر بچے نے غلطی کی ہوئی ہو، کیوں بھائی حسیب، کیوں جی، بچہ غلطی کرے تو اس کو کوئی سمجھانے لگے، چاچا، بابا، ماما، ابا، اماں، تائی، تایا، ماما، پھپھا، ماسی، ماسڑ، سارے اس کے رشتہ دار اس کے ساتھ ہو جاتے ہیں، جی ہاں ہاں ساڑھے بچے نے کی کیتا جی، ہائے ہائے۔ یہ دنیا کا نظام ہے، اور وہاں کیا ہے اشتاتن، اکیلے اکیلے، اکیلے اکیلے اللہ کے دربار میں، اللہ کے سامنے اکیلے بندے نے جواب دینا ہے۔ نہ اس کے ساتھ اس کی برادری ہونی ہے، نہ ماں ہونی ہے، نہ باپ ہونا ہے، نہ اولاد ہونی ہے، نہ بیوی ہونی ہے، نہ بھائی ہونے ہیں، نہ بہنیں ہونی ہیں، کوئی رشتہ دار اس کے ساتھ نہیں ہوگا، کوئی اس کی جماعت نہیں ہوگی، کوئی اس کا گروہ، اس کے دوست اس کے ساتھ نہیں ہوں گے۔ اشتاتاً، اکیلے اکیلے اللہ کے سامنے، لیروا اعمالہم،
اکیلے اکیلے ہو کر کرنا کیا ہے؟ اللہ ان کو ان کے اعمال دکھائے گا. اللہ پوچھے گا بتا فلاں وقت تجھے میں نے صحت دی، تندرستی دی، وقت دیا، تم نے کیا کیا؟ مال دیا، کیا کیا؟ کہاں سے کمایا؟ کیسے کمایا؟ کس کا حق کیسے کھایا؟ اور وہاں ہونا کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے حساب کتاب تو لینے اور سب کی برابری بھی کرنی ہے، انصاف بھی دینا ہے. الیس اللہ بأحکم الحاکمین، اللہ سے بڑھ کر کون ہے جو فیصلہ کر سکے؟ وہ بادشاہ ہے، مالک یوم الدین، قیامت کے دن کا بادشاہ ہے. اور ہمیں یہ بات سمجھ نہیں آتی. ہم کمرے میں جاتے ہیں تو شرارتیں، ادھر سے ایسے آتے ہیں تو مرضیاں، کوئی جتنا مرضی سمجھائے ہمیں پرواہ ہی نہیں ہے. ہم سمجھتے ہیں اسی بھائی یہاں ہی بیٹھے رہنا ہے، یہاں ہی بیٹھے رہنا ہے، جانا نہیں ہے. اچھا ذرا دیکھو پیچھے نظر مارو، آپ میں سے کسی کا پردادا زندہ ہے؟ کیا ہوں جی؟ پردادا کسے کہتے ہیں؟ اس کا ابو زندہ ہے؟ پھر کسی کا پڑنانا زندہ ہے؟ ہاں کیوں جی؟ پڑنانی اس کی امی ابو ہیں، کام تو خراب ہی ہے نا. پھر تو کب تک یہاں اس دنیا میں بیٹھے رہنا ہے؟ کیا سدا اس دنیا میں بیٹھے رہنا ہے؟ نہیں، یہ تو اتنی تیزی سے جلدی سے گزر رہی ہے. آپ یقین مانے مجھے 22 سال یہاں ہو گئے اور پیچھے نظر دوڑا کے دیکھتے ہیں، پتہ چلتا ہے یہ صرف کل کے دن کی بات ہے، ایک دن بھی پورا نہیں ہوا. اتنی تیزی سے یہ وقت گزر گیا. اور جب اعمال کی طرف ہم دیکھتے ہیں تو پتہ چلتا ہے کہ کھاتا خالی ہے، کچھ کر ہی نہیں سکے ہم. استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ. تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں اللہ اکبر، اور یقیناً تم ہمارے پاس اس طرح اکیلے آئے ہو جیسے ہم نے تمہیں پہلی دفعہ. اللہ اکبر. قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے اس کا منظر بھی بیان کیا ہے. تو پہلی بات، اللہ کے سامنے اکیلے اکیلے جانا ہے. کوئی کسی کے ساتھ، اس کی برادری، ماں باپ، خاندان، بال بچے، بیوی بچے، کوئی بھی نہیں ہوگا، کوئی جماعت نہیں ہوگی. یہاں ہمارے حالات کیا ہیں؟ یہ جو سیاسی جماعتیں ہیں، یہ جو گروہ بندیاں ہیں، لوگ اپنے ماں باپ کو چھوڑ دیتے ہیں اور سیاسی جماعتوں کو نہیں چھوڑتے. سگے بھائیوں سے، خونی رشتوں سے لڑ لیتے ہیں، اور یہ فلاں جماعت، یہ فلاں جماعت، یہ فلاں جماعت، ان کے ساتھ وہ اپنا جینا مرنا بنا لیتے ہیں. ہاں دنیا میں کر سکتے ہو، اللہ کے ہاں یہ نظام نہیں چلے گا. اشتاتن، اکیلے اکیلے، تنہا تنہا آنا ہے. لیروا اعمالہم، تاکہ تم دیکھ سکو تم دنیا میں کیا کرتے رہے. اور اس کی ایک اور بھی دلیل ہے، اس کی ایک اور بھی دلیل ہے. دلیل کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے سورۃ الانعام آیت نمبر 94 میں ارشاد فرمایا وَلَقَدْ جِئْتُمُونَا فُرَادَى كَمَا خَلَقْنَاكُمْ أَوَّلَ مَرَّةٍ. اللہ رب العزت کہتے ہیں اور یقیناً تم ہمارے پاس اسی طرح اکیلے آئے ہو جیسے ہم نے تمہیں پہلی بار پیدا کیا تھا. اچھا، اللہ تعالیٰ نے پہلی بار جو ہمیں پیدا کیا، اب جو ہم پیدا ہوئے ہیں کیسے پیدا ہوئے؟ کیا جب ہم دنیا میں آئے تھے، یا جو اب بچے پیدا ہوتے ہیں ہمارے گھروں میں، بہن بھائی یا ہماری اولادیں، کیا انہوں نے نا بہترین گول احمد کے کپڑے پائے ہوتے ہیں، سروس دیا جتیاں پائیاں ہوتی ہیں، برانڈڈ انہوں نے جیکٹیں پہنی ہوئی ہوتی ہیں؟ کیوں بھائی؟ کہ بغیر لباس کے آتے ہیں نا. تو اللہ کہتے ہیں وَلَقَدْ جِئْتُمُونَا، اور یقیناً تم ہمارے پاس اس طرح آئے ہو. اللہ اکبر. اکیلے، فرادا کا مطلب ہے اکیلے اکیلے. کما خلقناکم اول مرۃ، جس طرح ہم نے تمہیں پہلی مرتبہ پیدا کیا تھا. پہلی مرتبہ پیدا ہوئے تو جسم پر کچھ نہیں تھا، اور محشر کے میدان میں جب اللہ کے سامنے جائیں گے تو تب بھی جسم پر وہاں ایک ہی چیز کام آئے گی، اعمال صالحہ، جو اب بھی ہمیں نظر نہیں آتے. کوئی نظر آتے ہیں کسی کو؟ کچھ جیب میں ڈالے ہوئے ہوں، میری جیکٹ بڑی ہے میں نے زیادہ ڈال لی ہوں،
کسی نے اوپر بڑا کوٹ پہنا ہو، اس نے اس میں ڈال لی ہو، آپ نے چادریں لی ہو یا چادروں کی جناب نیکیوں کی کمبل مار لی ہو، ایسے ہوتا ہے؟ نہیں، اعمال لکھے جاتے ہیں اور وہ ہمیں نظر نہیں آ رہے، لکھنے والے بھی اللہ کے فرشتے اللہ کی طرف سے مقرر ہیں، ہم نہ ان سے یہ کہہ سکتے ہیں یار مٹا دے غلطی ہو گئی، ایک دوسرے کو تو ہم کہتے ہیں یار غلطی ہو گئی معافی دے دے، ان فرشتوں سے یہ بھی نہیں کہہ سکتے اچھا بھائی غلطی ہو گئی تو مٹا دے، غلطی ہے تو اپنے رب سے معافی مانگو، اللہ خود وہاں سے مٹوا دیں گے، وہ نظام ہی اللہ نے الگ رکھا ہے۔ کہا وَلَقَدْ جِئْتُمُونَا فُرَادَىٰ كَمَا خَلَقْنَاكُمْ أَوَّلَ مَرَّةٍ، اللہ کہتا ہے جس طرح پہلی مرتبہ ہم نے تمہیں پیدا کیا ہے ایسے ہی دوبارہ پیدا کریں گے، اور میرے پاس تم اکیلے اکیلے آؤ گے، اکیلے اکیلے۔ یہاں میرے گاؤں کے 5 لڑکے ہوں تو میں کہنا اہی اپنے پنڈ دے 5 منڈے ہیں، ٹھیک ہے، لیکن اللہ کے سامنے اشتاتاً اکیلے اکیلے ہی جانا ہے، اللہ کے سامنے اکیلے اکیلے ہی جانا ہے۔ اللہ اکبر۔ وہاں حالات کیا ہوں گے؟ وہاں حالات یہ ہوں گے اللہ تعالیٰ الگ الگ ہو کر، اللہ تعالیٰ اس لیے بلائیں گے ہمیں تاکہ ہم اپنے اعمال دیکھ لیں، تاکہ ہم اپنے الگ الگ، اس لیے اللہ تعالیٰ ہمیں بلائیں گے۔ اس کی دلیل کیا ہے؟ سورہ بنی اسرائیل 15 پارہ آیت نمبر بنی اسرائیل کی 14 ہے۔ اللہ رب العزت کہتے ہیں اقرا کتابک، اقرا کتابک، مجھے کہا جائے گا، آپ کو کہا جائے گا۔ کیسا یار وہ منظر ہوگا کہ اللہ کے دربار میں اللہ تعالیٰ جس بندے کو اپنے سامنے کھڑا کریں گے نا، جو حساب کے لیے پیش ہوگا، جو حساب کے لیے پیش ہوگا، اسے خود ہی کہا جائے گا اقرا کتابک، اپنی کتاب پڑھ، اپنا حساب کتاب پڑھ۔ اللہ اکبر۔ اقرا کتابک، اپنی کتاب پڑھ۔ کفا بنفسک اليوم، کفا بنفسک اليوم علیک حسیبا، آج تو خود اپنے آپ پر بطور محاسب بہت کافی ہے، خود ہی تو نگران ہے، بتلا تو صحیح کیا کر کے آیا تو دنیا، پڑھ ذرا اپنا حساب کتاب کیا کر کے آیا۔ میرے بیٹو بڑی سخت ہے، قیامت کی گھڑی بڑی سخت ہے، حساب بڑا سخت ہے، اور جس نے اس دنیا میں اللہ کے لیے خود کو گناہوں سے بچا لیا، نافرمانیوں سے بچا لیا، والدین کی نافرمانیوں سے بچا لیا، اساتذہ کی نافرمانیوں سے بچا لیا، جس نے قرآن اور قرآن کی عزت اور احترام، اس کا ادب ملحوظ خاطر رکھا، مسجد مدرسے کے ادب کو ملحوظ خاطر رکھا، وہ قیامت کو انشاءاللہ کامیاب ہو۔ وگرنہ اقرأ کتابک کفا بنفسک اليوم علیک حسیبا، ہمیں خود ہی اپنے اعمال پڑھنے پڑیں گے، اور اس میں ہوگا کیا؟ قاری صاحب نے کہا تھا انہوں پارا سناتے، انہیں 2 لینا سنائیں تو کیا تھا ہی پورا سناتا ہے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ فراڈ کیا تھا، دھوکہ کیا تھا، ٹپے مارے سن، میں نے اس کا احساس کیا تھا، اور احساس کے بدلے لیا کیا تھا؟ اس سے برگر کھایا تھا، شوارما کھایا تھا، اس سے بادام کھائے تھے، پنجیری کھائی تھی، کوئی فروٹ کھایا تھا، اس سے کوئی کریم لے کے کر لگا لی تھی، کوئی صابن استعمال کر لیا، کوئی شیمپو لے لیا، یہ لالچ ہوتی ہیں، اور کیا ہوتا ہے؟ اور کیا کیا؟ قرآن کا دھوکہ کیا۔ کس کے ساتھ؟ قرآن کے ساتھ۔ کس کے سامنے؟ اللہ کے سامنے۔ کس جگہ پر بیٹھ کر؟ مسجد میں، اور خود ہی اب پڑھ رہا ہے۔ اقرا کتابک، اللہ کہیں گے پڑھ اپنا حساب کتاب۔ کفا بنفسک اليوم علیک حسیبا، آج تو خود ہی اپنا حساب، تو خود پر خود ہی نگران ہے، بتا تیری کیا سزا ہونی چاہیے۔ اللہ اکبر، استغفر اللہ ربی من کل ذنب۔ تو یہ مطلب بھی ہو سکتا ہے
کہ لوگ الگ الگ گروہ کی شکل میں میدان محشر کی طرف روانہ ہوں، اگرچہ اللہ تعالیٰ کے حضور فردن فردن پیش ہوں گے، جیسے اللہ تعالیٰ نے سورۃ نمل کی آیت نمبر 83 میں ارشاد فرمایا ہے وَيَوْمَ نَحْشُرُ مِن كُلِّ أُمَّةٍ فَوْجًا مِّمَّن يُكَذِّبُ بِآيَاتِنَا فَهُمْ يُوزَعُونَ، اور جس دن ہم ہر امت میں ایک گروہ ان لوگوں کا اکٹھا کریں گے، جس دن ہم ہر امت میں ایک گروہ ان لوگوں کا اکٹھا کریں گے جو ہماری آیات کو جھٹلاتے تھے۔ استغفر اللہ استغفر اللہ۔ پھر ان کی جدا جدا قسمیں بنائی جائیں گی، فہم یوزعون، پھر ان کو علیحدہ علیحدہ آگے چھوٹی چھوٹی ٹولیوں میں تقسیم کر دیا جائے گا۔ تو یہ آیت نمبر 5 کی تفسیر ہم نے پڑھی ہے۔ آگے اللہ فرماتے ہیں فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ، تو جو شخص ایک ذرہ برابر نیکی کرے گا اسے دیکھ لے گا۔ اور پھر فرمایا وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ، جو کرے گا ایک ذرہ برابر برائی وہ اسے دیکھ لے گا۔ اچھا ذرہ کسے کہتے ہیں؟ ذرہ، اللہ اکبر۔ ذرہ آپ نے، سردیاں آ رہی ہیں ابھی، بڑی اچھی طرح ہمیں اندازہ ہو جائے گا۔ سردیوں کے دن ہوں اور کسی سوراخ سے دھوپ کی روشنی آ رہی ہو، کوئی کرن آ رہی ہو اندر، سورج کی روشنی کرن کوئی آ رہی ہو اندر، تو اس کو دیکھے نا تو اس کے اندر ایسے 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 گول 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 ذرات اڑ رہے ہوتے ہیں۔ کبھی دیکھا آپ نے؟ وہ جو ایک ذرہ ہے نا وہ ذرہ ہے رائی کے دانے کے برابر، اس سے بھی چھوٹا۔ جو اس کے برابر بھی نیکی کرے گا اللہ کہتے ہیں ہم اس کو دکھا دیں گے، وہ قیامت کے دن ہمارے سامنے جب آئے گا نا اسے دکھا دیں گے، یارہ وہ دیکھ لے گا کہ میں نے یہ نیکی کی، اور اس کے برابر جو اس نے گناہ کیا ہوا ہوگا وہ بھی دیکھ لے گا۔ وہ اتنی باریک چھاننی سے نیکیاں اور گناہ جمع ہو رہے ہیں، چھاننے جا رہے ہیں، چھانے جا رہے ہیں، اور اس کے بارے میں ہم خود ہی پڑھیں گے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن ہمارے لیے نازل کیا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہمارے لیے مبعوث کیا تھا کہ اس امت کی آپ رہنمائی کریں اور ان کی تربیت کریں، اور قرآن اللہ نے قیامت کے لیے ہمارے لیے بھیج دیا کہ میرے بندو جب بھی تم بھول جاؤ، تم محسوس کرو کہ ہم گمراہ ہو رہے ہیں یا بھٹک گئے ہیں، آؤ میری کتاب کی طرف، اس سے اپنی زندگی گزارنے کے طریقے اسلوب اس سے سیکھ لو اور اللہ کی نافرمانیوں سے بچو۔ یہ زندگی گزارنے کا طریقہ قرآن میں ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت میں ہے۔ ہم تو اس بات کو ماننے کے لیے تیار نہیں ہوئے آج تک کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم درمیان سے چیر نکالتے تھے یا سائڈ سے نکالتے تھے۔ مائیں بھی خوش ہیں، وہ بیٹیاں ہوں یا بیٹے ہوں، مائیں بھی اس بات پر راضی ہیں، کوئی بات نہیں، ڈنگا سواندا ہے گا منڈا سونا تے لگتا ہے نا، ٹھیک ہے۔ تمہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ پسند نہیں ہے؟ اس پوری کائنات میں تمام انسانوں میں، انبیاء علیہم السلام میں جو سب سے بڑھ کر حسین ہے، خوبصورت ہے، وہ میرے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اور آپ کا چہرہ مبارک، چہرہ داڑھی سے سجا ہوا، چہرہ داڑھی سے سجا ہوا، اور شلوار تہبند ٹخنوں سے اوپر ہے، اور بالوں کی درمیان سے مانگ نکالی ہوئی ہے۔ میں تو آج تک یہ نہیں کر سکا کہ میں اپنے بال سر کا سواندہ ہی سنت کے مطابق بنا لوں، اپنا لباس ہی سنت کے مطابق بنا لوں۔ مجھے فیشن چاہیے اور ساتھ مجھے جنت بھی چاہیے، واہ بھائی واہ۔ مجھے دنیا میں جھوٹی عزت بھی چاہیے اور آخرت میں بھی عزت چاہیے، واہ بھائی واہ۔ یہ ہمارے اپنی باتیں تو ہو سکتی ہیں، اللہ کی باتیں نہیں ہیں یہ۔ اللہ اکبر۔ کہا فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ۔ ذرہ بکھرے ہوئے
غبار کا چھوٹے سے چھوٹا حصہ جو روشن دان میں سورج کی شعاؤں سے چمکتا ہوا نظر آتا ہے نا، اسے ذرہ کہتے ہیں، یا چیونٹی، چھوٹی سی جو چیونٹی ہے اسے بھی ذرہ کہتے ہیں۔ اب یاد رکھو، کافر ہے یا مسلمان ہے، کافر ہے یا مسلمان ہے، ذرہ بر نیکی وہ قیامت کے والے دن دیکھ لے گا۔ اور کافروں کے بارے میں تو اللہ کا فیصلہ ہے نا، اللہ رب العزت کہتے ہیں وَوَجَدُوا مَا عَمِلُوا حَاضِرًا وَلَا يَظْلِمُ رَبُّكَ أَحَدًا، سورۃ الکہف کی آیت نمبر 49 ہے۔ اللہ کہتے ہیں اور انہوں نے جو کچھ کیا اسے حاضر پائیں گے، اور تیرا رب کسی پر ظلم نہیں کرتا، البتہ اعمال کی جزا اللہ تعالیٰ کے بتائے ہوئے اصولوں کے مطابق ہوگی۔ وَوَجَدُوا مَا عَمِلُوا حَاضِرًا، بعض بندے کہتے ہیں یار اے نیکی کیتی ہے، پتہ نہیں ہے یہ منو کچھ لبنا ہے کہ نہیں لبنا، اتنی نا امیدی کہ اگر نیکی کی ہے اللہ اور اس کے رسول کے حکم کے مطابق تو پھر نا امید نہیں ہونا چاہیے۔ لیکن ایک بات ضرور سمجھ لو، وَوَجَدُوا مَا عَمِلُوا حَاضِرًا، دنیا میں جو کچھ کیا ہوگا وہ ہماری کتاب میں لکھا ہوا ہے، وہ وہاں ہم پا لیں گے۔ وَلَا يَظْلِمُ رَبُّكَ أَحَدًا، یہ نہیں ہے کہ اللہ کسی پر ظلم کرے، اللہ کی ذات ہی ایسی بابرکت ہے، ایسی شاندار ہے اور بے عیب ہے، ہر قسم کی غلطی سے کوتاہی سے پاک میرے اللہ کی ذات ہے۔ سبحان ربی العظیم سبوح قدوس رب الملائکۃ والروح، وہ پاک تو بڑی پاک ذات ہے، وہ کسی پر ظلم نہیں کرے گی۔ اور اللہ رب العزت نے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی فرمایا انی حرمت الظلم علی نفسی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اللہ کی بات ہے، اللہ کہتا ہے میں نے تو اپنی جان پر ظلم کو حرام قرار دے دیا۔ اللہ اکبر۔ کتب ربکم علی نفسہ الرحمہ، سورۃ الانعام ہے، اللہ کہتے ہیں کتب ربکم علی نفسہ الرحمہ، لوگو تم اپنے رب کی پہچان کرنا چاہتے ہو، تمہارے رب کا تعارف یہ ہے، تمہارے رب نے اپنی جان پر رحم کو لکھ دیا ہے، رحمت لکھ دیا ہے، کہ میرا رب کہتا ہے میں اپنے بندوں پر رحم کرنے والا ہوں۔ تو پھر کیا ہونا چاہیے، ہمیں بہت زیادہ محتاط ہونا چاہیے، اللہ اکبر، بہت زیادہ محتاط ہونا چاہیے، اور ہمیں اپنی زندگی کے اعمال اچھے کر لینا چاہیے۔ بات کافی لمبی ہو گئی ہے، اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو ذرہ برابر بھی نیکی کرنے کی اللہ ہمیں توفیق عطا فرمائے، اور وہ ذرہ برابر نیکی بھی ہم اللہ کی رضا کے لیے کریں۔ یہ نہیں ہے کوئی نیکی کریں اور ماں باپ پر احسان کر دیں، بہن بھائیوں پر احسان کر دیں، کوئی نیکی کریں اپنے استاد پر احسان کر دیں، نیکی کریں لوگوں کو دکھلانے کے لیے کریں، کوئی نیکی کریں لوگوں پر احسان کر دیں۔ اگر لوگوں کے لیے کریں گے تو پھر بھی قیامت کے دن دیکھ لیں گے اور ہمیں اس سے کچھ نہیں ملے گا، پھر ہمیں کچھ نہیں ملے گا۔ اور اگر ہم اللہ کی رضا کے لیے کریں گے تو وہ معمولی سی نیکی بھی ہوگی تو اس کا اللہ ہمیں اجر عطا فرمائیں گے، اللہ تعالیٰ ہمیں اس کا اجر عطا فرمائیں گے۔ تو میرے بیٹو، میں آپ کو نصیحت کرتا ہوں، یہ چھوڑ دو اس طرح کی نافرمانیاں، یہ جو تم آنکھوں سے اوجھل ہو کر، استاد کی آنکھوں سے اوجھل ہو کر، اوپر نیچے دیکھ کے کوئی ہمیں دیکھ رہا ہے کہ نہیں دیکھ رہا، شرارتیں کرتے ہو، باتیں کرتے ہو، سناتے نہیں ہو، اچھی طرح سنتے نہیں ہو۔ یار ہم نیکیاں کمانے آئے ہیں، کیا کمانے آئے ہیں؟ نیکیاں کمانے آئے ہیں، تو ہمیں نیکیاں کمانی چاہیے نا۔ ہم یہاں سونے کے لیے تو نہیں آئے، کھانے پینے کے لیے تو نہیں آئے۔ کیا فرق ہوگا ان لوگوں میں جو دنیا کما رہے ہیں اور کھا پی رہے ہیں؟ اگر ہم نے بھی صرف کھانے پینے تک ہی اپنی دوڑ کو محدود رکھا اور اس سے نصیحت حاصل نہ کی، اس قرآن کو اپنے لیے زندگی گزارنے کا حصول نہ بنایا، نمونہ نہ بنایا، تو پھر ہمیں کیا فائدہ ہوگا؟ ہم میں اور لوگوں میں کیا فرق ہوگا؟ ہمارا یونیفارم کون سا ہے؟ قرآن اور حدیث والا۔ کبھی آپ نے دیکھا ہے، سارے ادھر توجہ کریں، کہ وہاں اس دور سے نا 4-5 لڑکے آ رہے ہوں اور سب نے علیحدہ علیحدہ وردیاں پہنی ہوں، سب نے علیحدہ علیحدہ وردیاں پہنی ہوں، اپنے اپنے اسکول کا یونیفارم پہنا ہو،
اور ان میں کوئی شرارتیں کر رہا ہے، کوئی آرام سے چلتا آ رہا ہے، کوئی سلیقے سے آ رہا ہے، کوئی بد تہذیبی سے آ رہا ہے، کوئی بے ترتیبی سے آ رہا ہے، جس طرح کوئی آ رہا ہے یہاں ہم کھڑے ہو کر ان کو دیکھ رہے ہیں، تو وہ دور سے ہم دیکھ رہے تھے ان کو آ رہے تھے، جیسے ہی ہمارے قریب آئے تو ہم نے دیکھا یہ تو بچہ جو ہے نا، یہ جو سب سے بہترین اور طریقے اور سلیقے سے آ رہا تھا نا، یہ تو معاذ بن جبل کا ہے۔ تو ہم کہیں گے کیا بات ہے بھائی، معاذ بن جبل کے جو بچے ہیں نا وہ بڑے اچھے ہیں۔ یہ دوسرا بچہ جو بڑے طریقے اور سلیقے سے آ رہا تھا، بڑا مہذب تھا، یہ اس نے جو وردی پہنی ہے نا یہ مشرق سائنس کی پہنی ہوئی ہے۔ تو ہم کہیں گے مشرق سائنس جو ہے نا وہ تو اپنے بچوں کی بڑی تربیت کرتا ہے۔ تو جو شرارتیں کر رہے تھے وہ ان کا، ہم جب یونیفارم دیکھیں گے تو ان کا مونو دیکھیں گے تو ہم کہیں گے یار اس اسکول کی جو ہے نا ان کے بچوں کی کوئی تربیت ہی نہیں ہے، کوئی سلیقہ اور طریقہ ہی۔ تو سمجھو بیٹو، ہمارا طریقہ، ہمارا سلیقہ، ہماری تربیت، ہماری تہذیب قرآن اور حدیث ہے۔ اگر ہم نے اپنی تہذیب کو بھلا دیا، ہم نے اپنی تربیت کو بھلا دیا، ہم نے اپنی زندگی قرآن اور حدیث کے مطابق نہ بنائی، تو معاشرے میں لوگ تو ہمیں برا بھلا کہیں گے نا، تو کل قیامت کے دن بھی ہم کامیاب نہیں ہو سکتے۔ تو جو قیامت کے دن ناکام ہو گیا تو اس سے بڑا بھلا، قل هل ننبئکم بالاخسرین اعمالا، اس سے بڑا بھی بھلا کوئی نقصان اٹھانے والا ہوگا۔ الذین ضل سعیہم فی الحیاۃ الدنیا وہم یحسبون انہم یحسنون صنعا۔ ساری زندگی بندہ یہ سوچتا رہے میں یہ اچھے کام کر رہا ہوں، میں 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 اچھے کام کر رہا ہوں، لیکن اسے کل قیامت کے دن پتہ چلے تو وہ گمراہ تھا۔ الذین ضل سعیہم فی الحیاۃ الدنیا وہم یحسبون انہم یحسنون، تو دنیا کی زندگی میں تو گمراہ تھا اور سمجھتا یہ رہا ہے میں نیکیاں کر رہا ہوں۔ اے اللہ ہمیں قیامت کے دن کی رسوائیوں سے بچا لے۔ فمن زحزح عن النار وادخل الجنۃ فقد فاز، اے اللہ ہمیں جہنم کی رسوائیوں سے، اس کی سزاؤں سے بچا لے۔ اور زبردست قسم کی سب سے بڑی جو کامیابی ہے وہ یہ ہے جسے تو جہنم سے بچا لے، جنت کا داخلہ دے دے اے اللہ، فقد فاز فوزا عظیما، یہ عظیم کامیابی ہمیں عطا فرما، ہمیں ان لوگوں میں شامل فرما دے جن کو تو عظیم کامیابی عطا فرمائے گا۔ اے اللہ تو ہمارے ماں باپ کو صحت تندرستی عطا فرما، اے اللہ میرے ابو جان کو صحت دے دے، کہو سارے آمین۔ آپ اپنے ابا جان کے لیے بھی دعا کر لینا۔ اے اللہ ہم سب کے والدین کو صحت تندرستی عطا فرما، اے اللہ ہمارے بہن بھائیوں کو صحت تندرستی عطا فرما، ہماری باجیوں کو، آپیوں کو، اے اللہ سب کو صحت تندرستی عطا فرما، ہمارے بچوں کو صحت